اس میں اسپیڈ از دا کی. یعنی کہ آپ اس گھر کو 1 سال 2 سال کے لیے روک نہیں سکتے. اس میں اسپیڈ از دا کی بیکاز آپ نے گھر اٹھایا, آپ نے اس کو 2-3 مہینے کے اندر رینوویٹ کر کے بیچنا ہے. جتنی جلدی آپ اس کو چینج کریں گے, ٹرن اوور کریں گے, اپنی لیبر کو انگیج رکھیں گے, آپ کا یہ کام چلتا رہے گا. ایک آپ کا بک رہا ہے, دوسرا آپ لے چکے ہوئے ہیں, یہ سائیکل چل رہا ہے. سال میں آپ نے 3 گھر 4 گھر کر لیے تو یو آر کمفرٹیبل. دس از ہاؤ دا ہول اسٹوری موو. یہ ایک سائیکل ہے جس میں میکسیمم ٹائم آپ کے پاس 4 مہینے ہیں, منیمم ٹائم ایک اچھے دور کے اندر 1 مہینے میں بھی فلپ ہوتا ہے گھر. اچھے دور میں یہ اچھی انویسٹمنٹ کا آپ کو گھر مل جائے تو 1 مہینے میں بھی, جیسے کہتے ہیں نا, ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. تو جب ایک طرف آپ کو تکلیف نظر آتی ہے کہ مارکیٹ میں سلو ہے تو اس کا فائدہ بھی ہے. اگر مارکیٹ تیز ہوگی تو وہ گھر جس قیمت پہ آج آپ کو ملے گا اس قیمت پہ تیز مارکیٹ میں ملے گا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آج بائنگ اچھی ہو سکتی ہے, کسی دور میں سیلنگ اچھی ہوتی ہے, کسی میں بائنگ اچھی ہوتی ہے, اور آپ نے دونوں میں سے گزرنا ہے کیونکہ آپ نے بائی کرنا ہے اور پھر سیل کرنا ہے. تو بزنس کیا ہے؟ بزنس یہ ہے جی ہاؤس فلپنگ. اٹ از اے بزنس کے بارے میں کہتے ہیں ہاؤس فلپنگ از وین اے ریئل اسٹیٹ انویسٹر پرچیز اے ہاؤس اینڈ سیلز آف فار دا پروفٹ. صاف صفائی بھی کرتا ہے, تھوڑی بہت رینوویشن کر دیتا ہے, اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیتا ہے, تو ہاؤس فلپ کر دیا جاتا ہے. اور یہ جو فلپنگ ہوتی ہے اس میں ریمبر آپ گھر کو پرچیز نہیں کرتے, آپ پرچیزنگ کے رائٹ لیتے ہیں, جس کو آپ بیانہ کہہ لیں, ٹوکن کہہ لیں. آج کل کے دور میں تو بڑی بڑی جو سوسائٹیز ہیں وہ آپ کو فائل اوپن کرنے کا موقع دیتی ہیں. 6 مہینے کے لیے فائل اوپن کروا لیں, لاکھ روپیہ لے لیں. فائل اوپن میں ٹرانسفر نہیں ہوتی, اس بندے سے انگوٹھا سائن کروا لیا جاتا ہے جو جس نے بیچا ہے, اس کو پیمنٹ کر کے فارغ کر دیا. اب وہ فائل کھلی ہوئی ہے, آپ نے 6 مہینے کے اندر گھر کو لے کے مرمت کر کے مارکیٹ میں ڈھونڈ کے نئے بندے کے نام ٹرانسفر کرانا ہے, اس کو ہاؤس فلپنگ کہتے ہیں. اور یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں اسپیڈ از دا کی. یعنی کہ آپ اس گھر کو 1 سال 2 سال کے لیے روک نہیں سکتے. اس میں اسپیڈ از دا کی بیکاز آپ نے گھر اٹھایا, آپ نے اس کو 2-3 مہینے کے اندر رینوویٹ کر کے بیچنا ہے. جتنی جلدی آپ اس کو چینج کریں گے, ٹرن اوور کریں گے, اپنی لیبر کو انگیج رکھیں گے, آپ کا یہ کام چلتا رہے گا. ایک آپ کا بک رہا ہے, دوسرا آپ لے چکے ہوئے ہیں, یہ سائیکل چل رہا ہے. سال میں آپ نے 3 گھر 4 گھر کر لیے تو یو آر کمفرٹیبل. دس از ہاؤ دا ہول اسٹوری موو. یہ ایک سائیکل ہے جس میں میکسیمم ٹائم آپ کے پاس 4 مہینے ہیں, منیمم ٹائم اچھے دور کے اندر 1 مہینے میں بھی فلپ ہوتا ہے گھر. اچھے دور میں یہ اچھی انویسٹمنٹ کا آپ کو گھر مل جائے تو 1 مہینے میں بھی, جیسے کہتے ہیں نا, ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. تو جب ایک طرف آپ کو تکلیف نظر آتی ہے کہ مارکیٹ میں سلو ہے تو اس کا فائدہ بھی ہے. اگر مارکیٹ تیز ہوگی تو وہ گھر جس قیمت پہ آج آپ کو ملے گا اس قیمت پہ تیز مارکیٹ میں ملے گا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آج بائنگ اچھی ہو سکتی ہے, کسی دور میں سیلنگ اچھی ہوتی ہے, کسی میں بائنگ اچھی ہوتی ہے, اور آپ نے دونوں میں سے گزرنا ہے کیونکہ آپ نے بائی کرنا ہے اور پھر سیل کرنا ہے. تو اگر سیلنگ سے زیادہ نہیں کما پا رہے تو آپ کی بائنگ اچھی ہو رہی ہے تو کما تو آپ پھر بھی لیں گے کہ آپ کی پرچیز پرائس کم ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اکثر چیزیں جب تیز مارکیٹ ہوتی ہے نا تو وہ پراپرٹی ڈیلر بندے تک پہنچنے نہیں دیتے, خود ہی خرید لیتے ہیں. ان کو جو ہی پتا چلا کہ جناب یہ گھر سستا ہے تو وہ کسی جینون اپنے انویسٹر کو کسی کو اٹھوا دیں گے کہ یار انہیں پیسے کی لوڑ ہے, اینے دے دے گا اللہ. تو آج کے دور میں بائنگ اچھی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کا سیلنگ سے پروفٹ ریڈیوس ہوتا ہے تو بائنگ سے آپ کا پروفٹ, اس میں سپیڈ ساری گیم ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں فلپنگ دا ہاؤس. یہ ایک بات یاد رکھیے, ویلیو ایڈیشن جو ہوتی ہے نا, یہ کسی دور میں بھی برے سے برے ملک کے حالات ہوں, یہ ہمیشہ پے آف کرتی ہے.
پرابلم یہ ہے کہ ہماری ڈیفینیشن بزنس کی یہ ہے ویلیو ایڈیشن نہ ہو، اس ہاتھ سے لے کے اس ہاتھ میں دوں کما لوں، وہ صرف گڈ ٹائم میں ہوتا ہے، وہ بزنس نہیں ہے، وہ جو ہے ویلیو ایڈیشن کسی دور میں کسی چیز کی آپ کر لیں. آپ کے جب یہ کووڈ آیا ہے، جب سارے کے ساری دنیا کے اندر لاک ڈاؤنز تھے، تو امیزون نے اور جو آپ کے یہ آن لائن سیلر تھے، انہوں نے اتنا کمایا ہے. کیوں کمایا ہے؟ کہ اس وقت وہ ویلیو ایڈیشن تھی جب آپ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتے تھے اور وہ چیز آپ کو گھر میں سستی مل رہی ہے، ڈلیوری ہو رہی ہے. تو وہ چیزیں سروائیو. جو ریسٹورانٹ والے تھے جنہوں نے نہیں بدلا وہ بند ہو گئے، جنہوں نے اس دور میں ڈلیوری شروع کر دی وہ کامیاب ہو گئے، ان کا بزنس بڑھ گیا. تو جہاں پہ بھی ویلیو ایڈیشن آئے گی، یہ بزنس نہ کبھی پرانا ہوا ہے، کسی شعبے میں اٹھا لیجئے، کسی شعبے میں گڈ ٹائمز کے اندر صرف ہینڈ چینج پہ بھی آپ کما لیتے ہیں، جس کی ہمیں عادت پڑی ہوتی ہے، اسپیشلی ریئل اسٹیٹ کے اندر، کہ میں کھ نہ کراں، مچھاں نوں اس طرح کر کے باہر نکلا، ملک صاحب آئے، ملک صاحب وہ پلاٹ دے دینا، تہاڈی مہربانی ہے. وہ یار میں آنے کا لیا، وہ چلو 10 لاکھ روپے لے لو نا. وہ ملک صاحب ڈگار مار کے واپس چلے جائے. یہ اچھے ٹائم پہ ہوتا ہے. ہمیں وہ ہمارے دماغ میں ریئل اسٹیٹ کا وہ نقشہ ہے جو کہ ہمیں تنگ ہانٹ کرتا ہے. اس میں وہ کیا آپ نے کیا ویلیو ایڈیشن کی ہے؟ جہاں پہ آپ ویلیو ایڈیشن کریں گے، وہ دنیا کے برے سے برے حالات کے اندر بھی وہ کام چلتے ہیں، وہ ہمیشہ سے چلتے ہیں، کیونکہ یو ہیو اے نیش، یو ہیو ایڈڈ دا ویلیو. آپ نے کسی چیز کی خراب لے کے ٹھیک کر کے اس کی ویلیو بڑھا کے واپس کر دی. اوکے سو اگر اب آپ نے یہ دیکھ لیا تو دیکھیں، اگر آپ اس کی انڈسٹری کا سائز دیکھیں، یو ایس کے اندر $21 بلین کی یہ مارکیٹ ہے. ادھر کی ایجنسی یہ کہتی ہے کہ 3,23,465 گھر 2021 میں فلپ ہوئے ہیں، جو کہ 26% ہائر ہے ان کے پچھلے سالوں کی ٹاپ سے. اور ایوریج پروفٹ پر فلپڈ ہاؤس از $65,000. اچھا اب صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ یہ لائن پڑھ کے آگے چل پڑیں تو کچھ نہیں سمجھ ملے گا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ 2021 میں ایسا کیا ہوا امریکہ کے اندر، جبکہ ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ مارکیٹ ڈاؤن تھی، مورٹگیج ریٹ اپ تھے، تو کیا ہوا کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی. تو ڈیٹا یہ کہتا ہے، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں، مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے، تو رینوویٹڈ ہاؤسز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. میں نے آپ کو شروع میں ایک سلائیڈ دکھائی تھی اور آپ سے کہا تھا یہ سلائیڈ یاد رکھنی ہے. گرے اسٹرکچر 3,000 اور فائنل 5500. ٹھیک ہے. اب آپ کو سوچیں ایک گھر کو بنانے کی کاسٹ کیا ہے، سال لگ جاتا ہے کم از کم بھی، منیمم بھی. اور آج کل تو فلپڈ ہاؤسز اس لیے اتنے مہنگے بک رہے ہیں، اسپیشلی 2 سوسائٹیوں میں جن کو میں جانتا ہوں. ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ وجہ ہے کہ پاکستان میں اب آپ کو سوئی گیس کا کنیکشن نہیں ملنا، ایل پی جی کا ملے گا. سوئی گیس والے بھی آپ کو ایل پی جی کا کنیکشن دیں گے، سوئی گیس کا کنیکشن یہاں نہیں ملنا. تو پرانے گھر جن میں سوئی گیس لگی ہوئی ہے نا، لوگ ڈیسپریٹ ہیں وہ خریدنے کے لیے. سمجھ آئی ہے؟ تو اس لیے رینوویٹڈ ہاؤس کی، اور پھر فرق مارکیٹ کا فرق یہ ہے کہ اگر برانڈ نیو گھر 2.5 کروڑ کا ہے 5 مرلے کا، تو رینوویٹڈ ہاؤس 2 کروڑ کے قریب بکتا ہے. 2 کروڑ 2 کروڑ 10 لاکھ کا، 2.15 کا. تو جب ٹف ٹائم ہوتے ہیں تو 35-40 لاکھ روپے کی سیونگ، بہت سیونگ ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، سب سے بڑا فائدہ یہ جو نیا گھر بنا کے جو بیچ رہا ہے ٹھیکیدار، اس نے بنایا اسی لیے کہ بیچنا ہے، اور یہ اپنا آپ دکھائے گا سال کے بعد
کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے, یہ ٹپ ٹاپ ساری نیچے آ جانی ہے. تو یہ جو گھر ہے کم از کم اس کا 15 سال پرانا سٹرکچر ٹیسٹڈ ہے. These are few factors جس کی وجہ سے دنیا کے اندر یہی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں فلپڈ ہاؤسز کی مارکیٹ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں آگے ایکسپلین نہیں کروں گا. ایوریج سیل پرائس بھی بڑھ گئی, پروفٹ بھی بڑھ گیا, سیل بھی, ٹوٹل سیل بھی بڑھ گئی.